السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آتون سیریز سیزن 1 اہرام مصر سے فرار قسط نمبر 9۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو آگ بجھ گئی۔ اب راکھ کے اندر ہی انگارے دبے ہوئے رہ گئے تھے۔ میں نے آگ کی سیج پر سے سر اٹھا کے دیکھا، میرے سارے جسم کو راکھ آلود انگاروں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ گڑھے کے باہر گہری خاموشی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ایک جھرجری سی لی، میرے جسم پر سے ساری راکھ اور انگارے جھڑ گئے۔ میں آہستہ سے آگ کے بستر سے اٹھا اور انگاروں پر گھٹنوں کے بل چلتا گھڑے کے کنارے پر آ گیا۔ یہ جگہ مسلسل آگ میں پکنے کی وجہ سے سخت ہو گئی تھی اور کھنگروں کے کنارے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ میں ان نکیلے پکے ہوئے کھنگروں کو پکڑتا اوپر پاؤں رکھتا گڑھے سے باہر آ گیا۔ باہر نکلتے ہی میں زمین پر لیٹ گیا اور سر ذرا سا اٹھا کر چاہے بابل کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے برج کے باہر 2 مشعلیں روشن تھیں اور سپاہی چل پھر کر پہرا دے رہے تھے۔ میری طرف کسی کی توجہ نہیں تھی۔ میں نے ریتلی بنجر زمین پر رینگنا شروع کر دیا۔ میرا رخ چاہے بابل سے پرے بہتے دریا کی جانب تھا۔ ستاروں کی نیلی دھندلی روشنی میں دور دریا کا پاٹ نظر آ رہا تھا۔ کنارے پر کہیں کہیں زیتون کے درختوں کے جھنڈ رات کی تاریک خاموشی میں ساکت کھڑے تھے۔ میں کافی دور تک زمین پر رینگتا چلا گیا۔ میرے پاؤں جو لوہے کی بیڑیاں تھیں وہ لوہے کی جہنمی آگ کی شدت میں پگھل کر بہہ چکی تھیں۔ دریا مجھ سے کوئی نصف فرلانگ کے فاصلے پر ہوگا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے دریا کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس سنسان علاقے میں کوئی پرندہ تک نہیں بول رہا تھا۔ دریا فرات کی وادی موت کے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دریا پر پہنچ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دور اونچے اونچے ٹیلوں پر بابل کے مکان سیاہ دھبوں کی صورت دکھائی دے رہے تھے۔ شاہی محل کے برجوں میں روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا فرات کا پاٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا، وہ آج کے پاکستان کی کسی بڑی نہر جتنا تھا۔ میں تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پر نکل آیا۔ کنارے کی جھاڑیوں اور نسلوں میں بیٹھ کر میں نے ایک بار پھر اپنے سارے جسم کو دیکھا۔ کسی جگہ پر جلنے کا ذرا سا بھی نشان نہیں تھا، نہ کہیں آبلا پڑا تھا۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خواہ کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح مگر میں موت کی گرفت سے نکل چکا ہوں۔ دیر تک دریا جھاڑیوں میں بیٹھا اپنی حالت اور آنے والے واقعات و حادثات کے امکانات پر غور کرتا رہا۔ اس وقت میرے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ میں فطری لباس میں تھا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی۔ مجھے کچھ گھڑ سوار دریا کی طرف آتے دکھائی دیے، شاید یہ رات کو پہرا دینے والا دستہ تھا۔ میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور لہروں کے بہاؤ پر تیرنے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو دریا کی سرد لہروں کے حوالے کر دیا۔ رات ڈھلنا شروع ہو گئی، ستاروں کی چمک مان پڑتی گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، دریا کے دونوں کناروں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ آج سے 3-3.5 سال پہلے آبادی صرف شہروں اور آس پاس کے چند ایک دیہات تک ہی محدود ہوا کرتی تھی۔ کوسوں تک زمین ویران اور بے آباد ہوتی تھی۔ دن نکل آیا، دھوپ میں میدانوں کی ریت چمکنے لگی۔ میں دریا فرات کی لہروں پر بہا چلا جا رہا تھا۔ اب مجھے واپس بابل جانے کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ شاید ہمورا بھی اور اپنے فرضی ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے میں مر چکا تھا اور میری لاش جلا دی گئی تھی۔ دریا کا پاٹ ایک ریتلی وادی میں سے گزرتے ہوئے چھوٹا ہو گیا اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان سے ایک طرف مڑ گیا۔ یہاں کنارے پر ایک جگہ زیتون اور کھجور کے جھنڈ تھے۔ میں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بھیڑوں کے لیے سرسبز میدان کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، وہ رک گیا اور پلٹ کر مجھے تکنے لگا، پھر وہ دریا کی طرف آ کر کنارے پر ٹھہر گیا۔ میں تیرتا ہوا کنارے کے قریب اور کہا کہ میں دریا میں نہانے کے لیے اترا تھا کہ چور میرے کپڑے چرا کر لے گئے، کیا تم مجھے کپڑے کہیں سے لا کر دے سکتے ہو؟ چرواہے نے کہا، میں ابھی گھر جاتا ہوں، تمہارے لیے ایک جوڑا لاتا ہوں۔ میں دریا میں کمر تک ڈوبا رہا۔ کچھ دیر بعد چرواہا واپس آیا، اس نے مجھے ایک لمبا کرتا اور تہبت دیا۔ میں تہبت باندھ کر دریا سے باہر آ گیا اور چرواہے کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس سے راستے کے بارے میں پوچھا، آگے کون سا شہر؟ اس نے بتایا کہ آگے یروشلم کا شہر ہے جو بنی اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ میں پیدل ہی یروشلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں میں سنگلاخ ریتلے میدانوں اور صحراؤں میں سفر کرتا رہا اور چوتھے روز مجھے دور سے قدیم تاریخی اور مذہبی شہر یروشلم کے ہیکل سلیمانی کا گنبد دکھائی دیا۔ یروشلم ایک وسیع و عریض شہر تھا جس کی بلند فصیل نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ فصیل کے 12 دروازے تھے اور ہر دروازے پر ایک نگران برج تھا جہاں فوجی دستے دن رات پہرا دیتے تھے۔ ہیکل سلیمانی شہر کے وسط میں تھا۔ ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کے 4 دروازے تھے اور کونوں پر مینار بنے ہوئے تھے۔ شہر میں کچھ بے چینی کے آثار پائے جاتے تھے۔ ایک بوڑھا یہودی سرائے کے باہر بیٹھا تخت پر تسبیح پھیر رہا تھا۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ بیت المقدس پر اشوری بادشاہ بخت نصر کے حملے کا خطرہ ہے۔ میں چونکا کیونکہ ابھی 3 دن پہلے بابل پر اشوری بادشاہ ہمورا بھی حکمران تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے 3 دنوں میں تاریخ کی شارہ پر 200 برس کا فاصلہ طے کر لیا ہے۔ ہمورابی کا عہد ختم ہو چکا تھا اور بابل پر بخت نصر حکومت کرتا تھا جو یہودی قوم کا دشمن تھا اور جس نے بابل میں مولک باغات کی بنیاد رکھی تھی۔ میرے پاس اس ملک کا ایک بھی سکہ نہیں تھا، اگرچہ میں کھانے پینے اور سونے سے بے نیاز تھا، پھر بھی شہر میں رہنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے سرائے میں سامان ڈھونے اور اونٹوں پر لادنے کا کام شروع کر دیا۔ اس نئے شہر اور نئے عہد میں میری شخصیت کا کوئی تعین نہیں ہوا تھا، یعنی میں یروشلم میں آتونی کی حیثیت سے وارث ہوا تھا اور یہاں مجھے ایک یہودی پردیسی کے طور پر جانا جاتا تھا۔
میں نے کچھ دن یروشلم میں رہنے کے بعد دیکھا کہ قرآن حکیم میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جن بدعمالیوں اور نفاق اور احکام الہی سے انحراف کا ذکر فرمایا. یہ قوم ان کا شکار تھی. قبیلے آپس میں برسرے پیکار تھے. دولت کا حصولی زندگیوں کا مقصد اعلیٰ تھا. نوجوان نسل بے حیائی اور فسق و فجور میں مبتلا تھی. برگزیدہ پیغمبروں کے دیے ہوئے اخلاقی ضابطوں کو پسے پش ڈال کر دولت اور دنیاوی آسائش کو ترجیح دی جا رہی تھی. ہر کوئی دولت کی لوٹ کھسوٹ میں مشغول تھا. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت آفرین لعنت مسلط ہونے والی تھی، کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہلاکت کے متقاضی تھے. ایک روز شام کے وقت کام سے فارغ ہو کر میں ہیکل سلیمانی کے عقب والے زینوں کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا. ہیکل سلیمانی سے مناجات پڑھنے کی صدائیں آ رہی تھیں. باغ ویران سا تھا. کچھ گھڑ سوار باغ کے پہلو سے گزرتی کچی سڑک پر سے گھوڑے دوڑاتے گزر گئے. پھر کچھ پریشان حال عورتوں اور آدمیوں کو میں نے دیکھا اور روتے گڑگڑاتے ہوئے ہیکل سلیمانی کے دروازے کی طرف جا رہے تھے. شام ہو رہی تھی. سورج یروشلم کی پہاڑیوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا اور فصیل شہر اور ہیکل سلیمانی کے سائے لمبے ہو رہے تھے. ہیکل کے اندر سے مناجات کی آوازوں میں آہوزاری کا رنگ غالب آ گیا اور میں واپس رہ میں جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ اچانک دو حسین نورانی چہروں والے جوان، جن کی پیشانیاں ستاروں کی طرح روشن تھیں اور لباس پاکیزہ اور بے داغ تھے، میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے ان کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے. ابھی اسی تذبذب میں تھا کہ ان میں سے ایک نورانی شخص نے کہا، تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ ہم چاہے بابل کے جہنم میں ایک ساتھ رہے ہیں. اب میرے لیے ان کی شناخت کوئی مشکل نہیں تھی. وہ ہاروت اور ماروت تھے، خدا کے برگزیدہ بندے جن سے ایک کوتاہی سرزد ہوئی اور خدا کے عذاب میں گرفتار ہوئے. میں نے ان کی تعظیم کی اور پوچھا کہ وہ چاہے بابل سے کب فرار ہوئے، کیونکہ اس واقعے کو میرے اندازے کے مطابق 200 برس کا عرصہ گزر چکا تھا. ہاروت نے مسکراتے ہوئے کہا، عزیز بھائی، خدا نے ہمارے گناہ معاف فرما دیے اور ہماری سزا معاف کر دی. اس کی رحمت ہمیں بخش دیا. ہم اپنی کوتاہیوں سے توبہ کی اور سیدھی راہ پر آ گئے. پھر میں چاہے بابل سے فرار ہونے کی کوئی حاجت نہیں تھی. جس خدا بند برتر نے ہمارے گناہ معاف فرمائے وہ میں چاہے بابل سے نکال بھی سکتا تھا. میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ 200 برس سے زندہ ہے. یہ سوال براہ راست تھا. ماروت نے اپنی خوبصورت آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی جس پر ڈوبتے سورج کی سرخی جھلک گئی تھی اور کہا، وقت کیا ہے؟ وقت خدا کی رحمت اور دلیل ہے اور جاری و ساری ہے، اس کے نور کی طرح. تم ابھی بہت کچھ نہیں جانتے. تاریخ اور انسانی تہذیبوں کے نشیب و فراز تمہیں بہت کچھ سکھا دیں گے. تم انسانوں میں سے خوش قسمت ہو کے آنے والے نیک بندوں کے روشن چہرے دیکھ سکو گے اور انہیں درس انسانیت دیتے سنو گے. ہاروت نے آہستہ سے کہا، بنی اسرائیل پر اللہ نے بڑی رحمتیں نازل فرمائیں، مگر اس قوم نے قوانین خداوندی سے انحراف کیا اور نفاق اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئی. اس قوم پر ایک عبرت انگیز ہلاکت نازل ہونے والی ہے. میں تمہیں یہ نہ کہوں گا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم اس سبق آموز بربادی کے گواہ بنو گے. بخت نصر کی فوجیں شہر کی اینٹ سیٹ بجانے والی ہیں. میں کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ خداوند کریم کے برگزیدہ بندے مسکرائے اور اس کے بعد جو دیکھا تو باغ میں کوئی بھی نہیں تھا. لوگ روتے آہوزاری کرتے ہیکل کے دروازے کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے. یروشلم میں چاروں طرف ایک افراتفری مچی ہوئی تھی. سپاہی خاص کے دستے قلعے کے دروازے سے نکل کر شہر کی فصیل کی جانب دوڑ رہے تھے. فصیل کی درزوں اور برجوں میں تیر کمانوں سے مسلح دستے متعین کیے جا رہے تھے. کھولتے ہوئے گرم تیل کے مٹکے فصیل کی دیوار پر پہنچائے جا رہے تھے. یروشلم پر حملہ ہونے والا تھا. بخت نصر کی فوجیں شہر کے قریب پہنچ چکی تھیں. بنی اسرائیل کی تاریخ ماضی کے ادبیز پردوں میں چھپی ہوئی ہے. عہد نامہ عتیق میں بنی اسرائیل کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں 3 بیویوں سے 3 بیٹے ہوئے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت مدیان. ان میں سے حضرت اسماعیل سرزمین حجاز پر، مدیان بحر احمر کے ساحل کے قریب اور حضرت اسحاق ارض فلسطین میں مقیم ہوئے. حضرت اسحاق کے ایک بیٹے کا نام یعقوب اور لقب اسرائیل تھا. آپ نے 4 شادیاں کی اور ان کے بطن سے 12 بیٹے پیدا ہوئے. ان میں سے ایک حضرت یوسف تھے اور حضرت یوسف کی وجہ سے ان لوگوں کی بڑی عزت و تکریم ملی اور وہ مصر میں ہی سکونت پذیر ہو گئے. لیکن حضرت یوسف کے بعد حکومت مصر نے انہیں ایک اجنبی قوم سمجھ کر ان کی سوشل حیثیت کمتر کر دی اور وہ مصر میں غلاموں کی سی زندگی بسر کرنے لگے. 400 برس کی مدت میں یہ قبیلہ 12 قبائل میں تقسیم ہو گیا. یہ 12 قبائل اب ایک مستقل قوم بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے ایک فرد تھے. ان کی طرز بود و باش اور مذہبی رسومات مصریوں سے بہت مختلف تھی. جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ زمانہ بصرہ بنی اسرائیل کے مصائب کا زمانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر وادی سینا میں لے آئے. یہاں بنی اسرائیل کی نئی زندگی کا آغاز ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں غلامانہ زندگی سے نجات دلا کر احکام خداوندی پر چلنے کی تلقین فرمائی. لیکن بنی اسرائیل کچھ ہی وقت بعد نافرمانیوں پر اتر آئے اور انہوں نے احکام خداوندی سے انحراف کیا، جس کے نتیجے میں یہ قوم 40 برس تک صحرا میں بھٹکتی رہی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی ترتیب نو کی اور فلسطین کی سرسبز وادی پر اس قوم کی حکمرانی قائم ہوئی.
بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہوئے اور انہوں نے بیت المقدس کو دارالحکومت بنایا اور وہاں سہون کے پہاڑ پر ایک ہیکل تعمیر کرانا چاہا، مگر عمر نے وفا نہ کی۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ آپ نے اپنے برگزیدہ والد کی خواہش کے مطابق ایک عظیم الشان ہیکل تعمیر کرایا جو بعد میں ہیکل سلیمانی کے نام سے موسوم ہوا۔ بنی اسرائیل اس ہیکل میں اپنی مذہبی رسوم ادا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کا بیٹا رجام تخت نشین ہوا، لیکن اس کی حکومت شوکت سلیمانی کو برقرار نہ رکھ سکی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرزمین مصر کے بادشاہ سیک نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تخت و تاراج کر دیا۔ اس وقت بھی بنی اسرائیل باہمی نفاق کا شکار تھے اور ان کی عظیم الشان سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ یہ دونوں سلطنتیں ایک دوسرے کی دشمن اور حریف بن گئی تھیں۔ ایک سلطنت بنی اسرائیل کے 10 قبائل اسباط کی تھی اور دوسری کا نام اسرائیل تھا۔ اسباط کے لوگ یہودی اور اسرائیل کے لوگ اسرائیلی کہلاتے تھے، لیکن بعد میں دونوں کو یہودی کہا جانے لگا۔ روایت کے مطابق ملک صدق کنان کا بادشاہ تھا اور اسی نے یروشلم کی بنیاد رکھی۔ اس قوم نے جو بیبوسی کہلاتی تھی شہر کا نام بیبو سالم رکھا، جو پہلے بیو سالم اور پھر یروشلم بن گیا۔ اس عظیم تاریخی شہر کی پوری روایت اور اس قوم کی پوری بدعمالیوں میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میں ان کے نتائج کو نمودار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ قومیں جب آپس کے نفاق کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے قبائل اور صوبوں کی بنیاد پر برسر پیکار ہو جاتی ہیں تو وہ دوسروں کو اپنے ملک پر حملہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں اور دشمن کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں۔ ارض موعود کی قوم بھی یہی کچھ کر رہی تھی۔ ان کے آپس کے جھگڑوں، مناشقوں اور نفاق نے اشوری چنگیز خان بخت نصر کو اپنے ملک سے اینٹ بجانے کی خود دعوت دی تھی، اور اس کا عظیم الشان خوخار لشکر یروشلم کی سرحدوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اور پھر ایک روز بخت نصر کے لشکر کی منجنیکوں کے بھاری پتھر شہر کی فصیلوں سے ٹکرا کر ہیبتناک آوازیں پیدا کرنے لگے۔ شہر کی فصیل ایک جگہ سے ٹوٹ کر گر پڑی۔ دشمن نے اس طرف یلغار کر دی۔ بنی اسرائیل کے سپاہی دشمن پر تیر برسانے لگے۔ شگاف میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، مگر عیش و عشرت کی دلدادہ اسرائیلی فوج بخت نصر کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ یروشلم فتح ہو گیا۔ بخت نصر کی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ ہر طرف قتل عام شروع ہو گیا۔ ہر طرف آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ ہیکل سلیمانی کو گرا کر زمین کے ساتھ ملا دیا گیا۔ یہودی گاجر مولی کی طرح قتل ہو رہے تھے۔ میں اپنی سرائے سے نکل کر عقبی گلی کے ایک مکان کی ڈیوڑی میں آ گیا تھا۔ اگرچہ مجھے دشمن فوج کی تلواروں کا کوئی خوف نہیں تھا، لیکن میں یہاں ایک خوبصورت یہودی لڑکی کی خاطر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام نفتالی تھا اور جو یہودی تاجر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پہلے حملے میں اس کے گھر کے تمام افراد قتل کر دیے گئے تھے اور اس نے بھاگ کر سرائے میں پناہ لی تھی۔ وہ میرے قدموں میں آ کر گر پڑی تھی اور اس نے اپنی جان بچانے کی فریاد کی تھی۔ میری جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو وہ اس سے بھی یہی فریاد کرتی۔ میں اسے سرائے سے نکال کر پچھلی گلی کے ایک مکان کی ڈیوڑی میں لے آیا اور اسے ایک کوٹھری میں چھپا دیا۔ مجھے اس بھولی معصوم صورت یہودی لڑکی نفتالی پر رحم آ گیا تھا اور میں نے اس کی جان بچانے کا فیصلہ دل میں کر لیا تھا، لیکن اس قتل و غارت گری میں ایک حسین صورت لڑکی کو بچا کر نکال جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ 2 دنوں میں بخت نصر کے سپاہیوں نے ہزاروں یہودی مردوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیا تھا اور مکان کو آگ لگا دی تھی۔ پھر یہ سپاہی اس گلی میں بھی آ گئے جہاں میں اس یہودی لڑکی کو ایک مکان میں چھپائے ہوئے تھا۔ اشوری سپاہی موزوں اور وحشی جانوروں سے للکارتے ہوئے گلی میں داخل ہوئے۔ ان کی تلواریں یہودیوں کے خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے ڈوڑی کے بند دروازے کے سوراخ میں سے انہیں مکان کی طرف بڑھتے دیکھا تو جلدی سے واپس کوٹھری میں آ گیا۔ یہودی لڑکی نفتالی نے بھی سپاہیوں کے دہشت خیز نعرے سن لیے تھے۔ وہ شاخ گل کی طرح لرز رہی تھی۔ موت کے خوف سے اس کے سرخ سفید چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہونٹ سوکھ کر سفید ہو گئے تھے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتا ہوا مکان کے پچھلے کمرے میں لے گیا۔ اسے اندر ڈال کر میں نے دروازہ بند کر دیا اور خود ایک طرف چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نفتالی کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ کوئی آواز نہ نکالے۔ ایک اشوری سپاہی تلوار ڈیوڑی کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے توڑ کر مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ میں ستون کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سپاہی کی شکل سے درندگی ٹپک رہی تھی، اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ڈیوڑی کی کوٹھی کو خالی پا کر وہ لگ پگ کر عقبی کمرے کے دروازے پر آیا اور پاؤں کی ضرب سے دروازہ کھول دیا۔ اندر سے یہودی لڑکی نفتالی کی چیخ بلند ہوئی۔ اشوری سپاہی ایک کہکا لگایا اور جو ہی اندر گھسنے لگا میں اس کے سامنے آ گیا۔ اشوری سپاہی نے ایک لمحے کے لیے میری طرف سرخ خونی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نہتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی بھاری بھرکم تیز دھار والی تلوار اوپر کو اٹھی اور پھر بجلی کی طرح لہراتی میری گردن سے پوری طاقت کے ساتھ ٹکرائی۔ اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا تھا میں جانتا تھا، مگر وہ اشوری سپاہی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک ایسا ہوش اڑا دینے والا منظر دیکھا جو اس سے پہلے اس کی سپاہیانہ زندگی میں کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ اس کی تلوار جو ہی پوری طاقت کے ساتھ میری گردن سے ٹکرائی تو ایک تیز اور کرخت آواز پیدا ہوئی، جیسے تلوار کسی چاند سے ٹکرائی ہو، اور بجائے اس کے کہ میری گردن کٹ جاتی اور میرا سر دھڑ سے جدا ہو کر فرش پر گر پڑتا، اشوری سپاہی کی مضبوط فولادی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا فرش پر جھنجھناتا ہوا گر پڑا اور دوسرے ٹکڑے کا دستہ سپاہی کے ہاتھ میں رہ گیا۔
وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے تلوار کے ٹوٹے ہوئے دستے کو تکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید میں نے اپنی گردن کے گرد آہنی گلوبند لپیٹ رکھا ہے۔ اس نے ایک وحشیانہ چیخ کے ساتھ تلوار کا دستہ پھینکا اور پیش قبض کھینچ کر میرے سینے پر وار کیا۔ یہ ایک تنومند وحشی سپاہی کا بھرپور وار تھا، مگر خنجر کا یہ وار بھی میرے سینے پر ایک خراش تک نہ ڈال سکا۔ میں نے سپاہی کا بازو پکڑ کر اسے زور سے کھینچا۔ یہ میری طاقت کا ایک معمولی سا مظاہرہ تھا۔ کبھی ہیکل زیرہ پوش سپاہی درخت کے نازک شاخ کی طرح میرے ایک جھٹکے سے فرش پر گر پڑا۔ میرے جھٹکے سے اتنی زور سے پکے فرش سے ٹکرایا کہ اس کا بھیجا اس کے سر سے نکل کر دور جا پڑا۔ میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ یہ پاؤں گویا ہاتھی کا پاؤں تھا، کیونکہ میں نے اس پر اپنا پورا دباؤ ڈال دیا تھا۔ اشوری سپاہی کی چیخ میں نہ نکل سکی اور اس کی گردن کے منکے کی دوسرے سے علیحدہ ہو کر فرش کے ساتھ پچک گئے۔ اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ میں لپک کر کمرے میں آ گیا۔ نیم تاریکی میں یہودی لڑکی کو کونے میں دیوار سے لگی کپ کپا رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دے اور کہا کہ سپاہی کو میں نے ہلاک کر دیا ہے، اب میں اسے وہاں سے نکال رہا ہوں۔ میں یہودی لڑکی نفتالی کو لے کر مکان کا زینہ چڑھ کر چھت پر آ گیا۔ مکانوں سے اٹھتے دھوئیں سے دن کے وقتی شہر پر اندھیرا مسلط تھا۔ چاروں طرف سے ہاہاکار اور چیخو پکار کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ آگ اس مکان کی طرف بھی بڑھی تھی۔ وہاں اس لڑکی کو محفوظ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ آگ اور خون کا دریا بہت جلد اس مکان کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ میں یہودی لڑکی کو لے کر ساتھ والے مکان کی چھت پر کود گیا اور پھر نیچے گلی میں آ کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ نفتالی بھی میرے ساتھ بھاگ رہی تھی اور میں نے اسے بچانے کا عہد کر رکھا تھا۔ میں بازار میں آ گیا۔ میرا ارادہ شہر کی فصیل میں کسی شکاف سے فرار ہو جانے کا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بازار میں قیامت کا منظر ببا تھا۔ اشوری سپاہی پیدل اور گھوڑوں پر سوار مردوں کی گردنیں قلم کر رہے تھے اور جوان عورتوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ کھلے بازار میں نکل کر میں نے غلطی کی ہے۔ میں نے یہودی لڑکی نفتالی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اسے کھینچتے ہوئے بازار کی دوسری جانب لے جا رہا تھا۔ اچانک اشوری سپاہی گھوڑا دوڑاتا تلوار لہراتا میری طرف لپکا۔ اس نے مجھ پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور یہودی لڑکی کو پلک جھپکتے میں اٹھا کر گھوڑے پر ڈالا، اور اس سے پہلے کہ میں اس پر چھلانگ لگا سوں وہ دیکھتے کہ دیکھتے گھوڑے کو دوڑاتا بازار کا موڑ گھوم گیا اور یہودی لڑکی نفتالی کی صرف چیخوں کی آواز ہی سن سکا، جو ایک لمحے کے بعد دوسری عورتوں کی چیخوں میں گم ہو گئی۔ جس طرح اشوری گھڑ سوار گیا تھا میں اس کی طرف بھاگا۔ اچانک میری نظر زمین پر پڑی۔ یہودی لڑکی نفتالی کے کان کا ایک بنتا جس پر سبز رنگ چڑھا ہوا تھا زمین پر پڑا تھا۔ کوئی سفرہ تفریح میں اس کے کان سے نکل گر پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھا اور بازار میں دیوانوں کی طرح دوڑنے لگا۔ سڑک پر ٹوٹا پھوٹا سامان اور کٹی پٹی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ سپاہی گھروں سے مردوں کو نکال کر قتل کر رہے تھے۔ میں بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ دور مجھے وہی سپاہی یہودی لڑکی کو گھوڑے پر ڈالے شہر کی فصیل کے شکاف سے باہر جاتا نظر آیا۔ میرے پیچھے سے ایک خالی گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ میں اس کی لگام تھام لی اور چند قدم اس کے ساتھ دوڑنے کے بعد اس پر سوار ہو گیا اور فصیل کے شکاف کی طرف لپکا، مگر میرے راستے میں جان بچا کر بھاگتی عورتیں اور بچے آ رہے تھے۔ میری رفتار مدھم ہو گئی اور اشوری سپاہی یہودی لڑکی نفتالی کو لیے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب مجھ پر اشوری سپاہیوں نے وار کرنے شروع کر دیے، کیونکہ میرا لباس یہودی جیسا تھا۔ میں نے گھوڑے کو دوسری طرف ڈال دیا۔ میں گھوڑا دوڑاتا اوپر سے ہو کر فصیل کے شکاف سے باہر کھلے میدان میں آ گیا۔ یہاں حد نگاہ تک بخت نصر کی فوجوں کے خیمے لگے ہوئے تھے اور سپاہی لوٹو مال اور اغوا کی ہوئی عورتوں کے لیے اپنے اپنے خیموں کو جا رہے تھے۔ اچانک ایک سپاہی کا وار میرے گھوڑے کی گردن پر ہوا اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی نیچے گر پڑا۔ سپاہی تلواریں سونتے مجھ پر حملہ کرنے والے تھے کہ خیموں کی جانب سے کرنا پھونکنے کی تیز آواز بلند ہوئی اور سپاہیوں کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ یہ بخت نصر کی جانب سے قتل عام بند کرنے کا حکم تھا۔ سپاہی بھی انسانوں کو قتل کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ انہوں نے تلواریں نیام میں ڈالنے اور باقی بچے کچھ یہودیوں کو قیدی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ مجھے بھی پکڑ لیا گیا۔ میں بڑی آسانی سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن یہودی لڑکی نفتالی کو وہیں چھوڑ کر میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے بھی دوسرے یہودیوں کے ساتھ پابند زنجیر کر کے ایک کھلے میدان میں ڈال دیا گیا۔ دن ڈوب گیا، پھر رات ہو گئی۔ قیدیوں کی تعداد برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ خیمے میں جگہ جگہ آگ روشن کر دی گئی۔ انہی خیموں میں کہیں میری محبوبہ نفتالی بھی تھی، مگر میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں لڑتا بھیڑتا اور اشوری سپاہیوں کو تہے تیگ کرتا اپنی محبوبہ کا خیمہ تلاش کر کے پہنچ بھی جاتا، تو سوائے اس کے اور کچھ حاصل نہ ہوتا کہ مجھے قتل کرنے میں ناکام ہو کر اشوری سپاہی میری محبوبہ کو قتل کر دیتے۔ چنانچہ میں سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ ساری رات بنی اسرائیل کے قیدی میدان میں پڑے کراہتے، سسکیاں بھرتے اور آہو بگا کرتے رہے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کا کوئی قتل نہ ہوا ہو اور بہن یا بیوی اغوا نہ ہوئی ہو۔ یروشلم شہر کے مکان ساری رات جلتے رہے، شعلے آسمانوں سے باتیں کرتے رہے اور ان کی روشنی یہودی اسیروں کے زرد چہروں پر جلتی بجھتی رہی۔ دوسرے دن سورج نکلا تو میں نے میدان پر ایک نگاہ ڈالی۔ یہودی اسیروں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ سپاہیوں کے خیموں کی طرف سے عورتوں کی چیخنوں کی آوازوں نے دم توڑ دیا تھا۔ دوپہر کے وقت فوجوں نے خیمے اکھاڑنے اور کوچ کا حکم ملتے ہی بابل کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ہم 20-25 ہزار قیدیوں کا بھی المناک سفر شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی یہ اس تاریخی اسیری کا آغاز تھا جس کا ذکر تورات میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔
اور اہل یہود کی تاریخ ہر صفحے پر اس سانے پر اشک بار ہے۔ اشوری بادشاہ شاہ بابل نے بیت المقدس میں قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم کیا جو چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ بخت نصر کی اس حملے نے نہ صرف بنی اسرائیل کی سلطنت تباہ و برباد کر کے رکھ دی بلکہ اسرائیل کے شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ ان کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ تورات میں اس قومی المیہ کا ذکر یوں کیا گیا ہے: ہیکل مقدس کو زمین کے ساتھ ملا دیا گیا، بنی اسرائیل قتل ہو گئے، جو بچ کے انہیں اسیر بنا کر بابل لے جایا گیا۔ اسرائیل پراگندہ بھیڑوں کی مانند ہے، شیروں نے اسے رگیدا ہے، شاہ اشور نے اسے کھا لیا، اور پھر یہ شاہ بابل بخت نصر اس کی ہڈیاں تک چبا گیا۔ یرمیہ 50/17۔ بخت نصر شاہ بابل کی فوج 6 حصوں میں بٹ کر یروشلم سے بابل کی طرف روانہ ہوئی۔ ہراول فوج میں ہاتھیوں کے دستے تھے، اس کے بعد گھڑ سوار فوج تھی جس کے وسط میں شاہ بابل کا تخت رواں تھا، شاہی شامیانہ لگا تھا اور سر پردہ کھنچا ہوا تھا۔ شاہ بابل بخت نصر زرہ پہنے تخت پر متمکن تھا اور غلام سربستہ کھڑے چپو ہلا رہے تھے۔ اس کے پیچھے گھڑ سوار فوج تھی جو ایک خاص فاصلے پر تھی تاکہ شہنشاہ تک گھوڑوں کی اٹھائی ہوئی گرد نہ پہنچ سکے۔ فوج کے سکوں کا خصوصی دستہ تخت رواں کے آگے چھڑکاؤ کرتا جا رہا تھا۔ گھڑ سوار فوج کے پیچھے پیدل فوج تھی اور بڑی بڑی منجنی کرکلا شیگن لکڑی اور لوہے کی توپیں تھیں جن کے آگے فولاد کے دیو ہیکل برمے لگے ہوئے تھے۔ پھر آتش بار توپیں تھیں جن سے نیزوں اور تیروں کو آگ لگا کر قلعے پر پھینکا جاتا تھا، اور یہ سفر دریا کے ساتھ ساتھ جاری تھا۔ راستے میں جو شہر اور دیہات پڑتے فوج نے تخت و تاراج کرتی تھی، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا اور عورتوں کو اغوا کر لیا جاتا اور اناج اور دوسرا سامان لوٹ لیا جاتا۔ بیت المقدس کو ملیمیٹ کرنے کے بعد بخت نصر نے ایک سرخ چونے کا کتبہ تیار کروا کر لگوایا جس پر لکھا تھا: میں نے یروشلم کو فتح کرنے کے بعد عمارتوں کو آگ لگوا دی، ہیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دیا اور جلی ہوئی عمارتوں کو زمین کے ساتھ ملا کر ان پر ہل چلوا دیے۔ گھڑ سوار فوج کے بعد پیدل دستوں کے درمیان ہم اسیران بابلی کا قافلہ افتا و خیزہ رواں تھا۔ ہزاروں اہل یہود پابا زنجیر گریہ وزاری کرتے ذبح حالی کے عالم میں بابل کے قید خانوں کی طرف رواں تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہمارے پیچھے سینکڑوں رتھوں پر رتبردار فوجی دستوں کا قافلہ تھا جس کے ساتھ بنی اسرائیل کی اغوا کی ہوئی حسین و جمیل عورتیں تھیں جو بال کھولے آہوزاری کرتی ان کے ہمراہ چل رہی تھی۔ ان میں میری یہودی دوست نفتالی بھی تھی جس کے کان کا ایک سبز نگینے والا بندہ میری جیب میں رکھا ہوا تھا۔ ہم میں سے کوئی پیچھے جا کر ان عورتوں سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسیران بابل میں سینکڑوں ایسے یہودی بھی تھے جن کی بہنیں اور بیٹیاں اشوری سپاہیوں کی کنیزیں بن کر ان کے ساتھ قیدی بنی آ رہی تھیں، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کی خیریت دریافت کر سکتی۔ ہم قیدیوں کے پاؤں میں ایک لمبی اور مسلسل زنجیر تھی جس میں ہم سب بندھے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ یہ ایک طویل اور مصائب سے پر سفر تھا۔ بیت المقدس سے بابل تک پہنچنے میں 36 دن لگے۔ اس عرصے میں سینکڑوں قیدی مرد اور عورتیں راستے میں بھوک پیاس اور تھکن سے چور ہو کر مر گئیں۔ جو قیدی یا مرد عورت وہیں مر جاتا، وہیں زنجیر کھول کر اس کی لاش کو صحرا کی دھوپ میں پھینک دیا جاتا تاکہ وہ گدھوں کی خوراک بن جائے۔ مجھے غم یہ بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں معصوم سرخ نفتالی بھی راستے میں دم نہ توڑ گئی ہو۔ میں اس کی شکل دیکھنے کو بےتاب تھا تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے اور پھر اسے وہاں سے نکال کر کسی دوسرے ملک کی طرف لے چلوں، مگر ہمیں بابل شہر کے باہر ایک کھلے میدان میں چاروں طرف لوہے کی باڑ لگا کر قید میں ڈال دیا گیا۔ میں حالات کے پرسکون ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بابل وہ شہر نہیں تھا جو حمورابی کے عہد میں تھا۔ حمورابی کے دور میں شہر کی صنعت ترقی پر تھی اور لوگ خوشحال تھے۔ مجرموں پر اگرچہ قانون کی گرفت سخت تھی، لیکن بخت نصر کے عہد میں بابل کے غریب لوگ بہت غریب اور اشراف طبقہ انتہائی امیر ہو گیا تھا۔ بادشاہ ظالم عیاش و جاہو چشم کا شیدائی تھا۔ اس نے حمورابی کے قدیم محل کو مسمار کر کے اس کی جگہ ایک نیا عالیشان محل تعمیر کروایا تھا جس میں چونے کے پتھر کے 1000 ستون تھے جن پر سونے کا پترا چڑھا ہوا تھا اور چھتوں میں ہیرے جڑے تھے۔ اس ظالم اور سربریت پسند بادشاہ نے چاہے بابل کو بدقسمت مجرموں سے بھر دیا تھا اور پھر سے مینار بابل تعمیر کروایا جس کی بنیاد 2 میل کے گہراؤ میں تھی۔ یہ 240 فٹ چوڑا اور 300 فٹ اونچا تھا۔ 10-10 گز لمبے زینوں کا ایک خاص راستہ چوٹی تک جاتا تھا۔ مینار کی چوٹی پر دیوتا بول مردوخ کا 38 فٹ بلند عظیم الشان مندر تھا جس میں بول مردوخ کا سونے کا بت رکھا ہوا تھا۔ بت کے ارد گرد سونے کا فرنیچر تھا۔ اس میں استعمال کیے گئے سونے کا وزن آج کے حساب سے 36 ٹن تھا۔ بخت نصر نے ایک مرکزی شاہراہ بھی تعمیر کروائی جو 73 فٹ چوڑی تھی اور اس کے دونوں جانب 22 فٹ اونچی دیوار تھی۔ اس سڑک کی تعمیر میں اینٹیں اور سفید دودھیا پتھر استعمال کیا گیا۔ سڑک کے 2 طرفہ چونے کی سیریں لگی تھیں جن پر لکھا تھا: میں بخت نصر ابن نبو پولا سر شاہ بابل نے یہ سڑک اینٹ اور سفید پتھروں سے بنوائی تاکہ بول مردوخ کو جانے والے جلوس اس سڑک پر سے گزرا کرے۔ اے بول مردوخ، مجھے ابدی زندگی عطا کر۔ جشن نوروز کے موقع پر اس سڑک سے شاہی جلوس گزرتا۔ جلوس کے آگے بابل کا سب سے بڑا پروہت ہوتا، اس کے پیچھے قربانی کے جانوروں کی قطاریں ہوتی، ان کے آگے پیچھے ڈھول بجانے والے اور آخر میں مردوخ کے لاکھوں عقیدت مندوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا۔ بخت نصر شاہ بابل کا وہ کارنامہ جو تاریخ کے عجائبات میں شمار ہوا۔ بابل کے مولک باغات تھے۔
بخت نصر نے یہ باغات اپنے ایک چہیتی بیوی کے دل بہلانے کے لیے بنوائے تھے جو میڈیا کے سرسبز و شاداب پہاڑی علاقے کی رہنے والی تھی اور بابل کے ریگزاروں اور خشک صحرائی سرزمین پر اداس رہتی تھی اور اپنے وطن کے مرغزاروں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ بخت نصر نے اس کی خوشنودی کی خاطر مولک باغات بنوائے۔ یہ باغات ہوا میں مولک نہیں تھے بلکہ بابل کے جنوبی فصیل پر واقع شاہی محل کی چھت پر لگائے گئے تھے جو ارد گرد کی تمام چھتوں سے بلند تھی۔ چنانچہ دور سے دیکھنے پر یہی معلوم ہوتا تھا کہ باغ ہوا میں مولک ہے۔ پتھر کی جس عمارت پر یہ باغ لگے تھے اس کے جنوبی سرے پر ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے اندر سے ایک تہرے شافٹ میں لگی ہوئی بالٹیوں کے ذریعے ان باغات تک پانی پہنچایا جاتا تھا۔ کنویں میں اگر پانی کم ہوتا تو اس میں دریائے فرات کا پانی پہنچایا جاتا۔ اس باغ کے دروازے پر بھی بخت نصر نے ایک کتبہ نصب کروایا تھا جس پر لکھا تھا، یہ باغ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی سب سے پیاری اور چہیتی ملکہ کے لیے لگوائے تھے۔ یہ ملکہ سیاکی شاہ میڈیا کی بیٹی تھی اور پھولوں کی بہت شوقین تھی۔ جب بخت نصر اسے بیاہ کر بابل جیسے گرم اور خوش شہر میں لایا تو میڈیا کے لہلاتے باغوں کی یاد میں وہ اداس رہنے لگی۔ بخت نصر شاہ بابل نے اس کی دل جوئی کے لیے پتھروں کا ایک عظیم الشان محل بنوایا۔ اس کی چھت کو درجہ بدرجہ اونچا کیا کہ وہ 350 فٹ بلند ہو گئی۔ یہ چھت پر لاکھوں من مٹی ڈلوا کر باغات لگوائے گئے۔ ان کو سیراب کرنے کے لیے ایک طرف کنواں کھدوایا، دوسری طرف دریائے فرات سے پانی لانے کا بندوبست کیا گیا۔ اس طرح ملکہ کی چہل قدمی کے لیے سیرگاہ تیار ہوئی اور میڈیا کی یاد بھلائی جا سکے۔ بخت نصر اگرچہ سنگدل ظالم اور خونخوار بادشاہ تھا مگر اس کے عہد میں بابل اپنے عروج پر تھا۔ ایک اعتبار سے وہ بابل کی عظمت و شان و شوکت کا آخری محافظ ثابت ہوا۔ اس کے بعد اس کے جانشین عیاش اور نالائق نکلے۔ بخت نصر کے بعد 7 برس کی قلیل مدت میں 4 حکمران آئے اور چلے گئے۔ آخر میں بنو نہندس نے انان اقتدار سنبھالی اور 18 برس تک حکومت کی، مگر یہ بادشاہ عیاشی اور بدمستیوں میں اپنے پیشروں سے بہت آگے نکل گیا۔ بخت نصر نے جس قوم کو دنیا کی بہترین لڑاکا اور شجاع قوم بنا دیا تھا، اس کے جانشینوں نے اسے شرابیوں اور بد کرداریوں اور اخلاقی لحاظ سے پست ترین قوم میں بدل ڈالا۔ اہل بابل کا اخلاقی انحطاط آخر یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے اپنی جڑیں اپنے ہاتھوں سے کھود لیں اور ایران کے بادشاہ کو اپنے ملک پر چڑھا لائے۔ معزز سامعین حضرات، تاریخ کے مسافر کی یہ سچی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔